أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى يهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے مبارک اور آسان دین عطا فرمایا، جس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد کی لامحدود زندگی میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، تو آپ علیہ السلام اپنی امت کو ایک ایک فرد کو دین کی محنت بھی دے کر کے دیکھ گئے۔ جس طرح دین عطا فرمایا اسی طرح دین کی محنت بھی دے کر کے تشریف لے گئے۔ یہ جو ہمارا مجمع ہے اور ہمارا جو اجتماع ہے، وہ اجتماع اس کے لیے ہے کہ پوری امت مسلمہ میں ایک تو دین پر چلنے کی فکر پیدا ہو جائے اور دین کی محنت کرنے کی فکر اور احساس پیدا ہو جائے کہ جس دین پر اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اب یہاں دو طرح کا مجمع ہے۔ ایک مجمع تو وہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے اور کچھ لوگ جو اپنے مقام پر واپس جائیں گے۔ تو مقام پر جا رہے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے تھا، یہ موقع تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ تو اب یہ احساس کے ساتھ میں واپس جانا چاہیے اور اس نیت ارادے کے ساتھ کہ ہم بھی اپنے مقام پر جانے کے بعد اس کی تیاری کر کے جلدی سے جلدی نکلیں گے۔ تو ان کو بھی اپنے مقام پر جا کر کے کیا کام کرنا ہے وہ بھی اسی ذیل میں باتیں آتی رہے گی۔ اور کچھ حضرات وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جائیں گے، ان کو اللہ کے راستے میں جا کر کے کیا کام کرنا ہے، اس لائن کی رہبری اور اس لائن کی ہدایات اور اس لائن کی باتیں سامنے عرض کی جائے گی۔ تو دونوں طرح کا مجمع جو بھی باتیں عرض کی جائے وہ اپنی ضرورت سمجھ کر دھیان توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ دونوں لائن کی باتوں سے دونوں لائن کے مجمع کو نفع ہوگا کہ بھائی سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کون کون سنے گا بھائی؟ ماشاءاللہ۔ اور سننا بھی ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے کہ جو بھی باتیں ہمارے سامنے عرض کی جائے گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، کیونکہ دین کی بات کا نفع اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب عمل کیا جائے گا تو اس کا نفع ظاہر ہوگا۔ اس کے لیے عمل کی نیت سے جو ہے دین کی بات کو سننا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ ہمارے اپنے علاقوں میں کتنے لوگ تھے اور کتنے لوگوں پر محنت ہوئی، ان تمام لوگوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا ہمارے ساتھ بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے اور بڑا شرف ہے۔ تو یہ اللہ کا راستہ یہ بہت اونچا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ تھوڑا بھی اس معنی کر کے بہت ہے کہ اس راستے میں اگر آدمی 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اس راستے کے اندر ایک صبح یا ایک شام دے دینا دنیا معافیہ سے بڑھ کر کے ہے۔ اسی طرح اس راستے کے اندر اگر آدمی کے سر میں درد ہو گیا اور آدمی نے ثواب کی امید رکھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ایک دن کا بخار آیا اور آدمی نے ثواب کی امید رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس راستے کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس راستے کا اتنا تھوڑا اتنا زیادہ ہے
اور بہت بھی تھوڑا ہے اس معنی کر کے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں چلیں گے پھریں گے اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں بہت تھوڑا دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب امت میں ہمارا چلنا پھرنا ہوگا تو امت کی بے دینی، دین کا مٹنا اور اپنے دین کی کمی جب سامنے آئے گی اس وقت میں احساس ہوگا کہ جو کچھ دے رہے بہت تھوڑا دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو بہت بڑے ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ آدمی اپنا سب کچھ بھی لگا دے تو بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جانی، مالی، قلبی، فکری ساری صلاحیتیں لگا دی تو بھی آپ یہ فرما رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تیری تعریف کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہوا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں، اور تو نے خود اپنی تعریف کی۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، جس اللہ کے راستے میں ہم لوگ جا رہے ہیں یہ راستہ بہت اونچا ہے، اس راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے راستے میں ہم کیوں جا رہے ہیں، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے جیسے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، آدمی جس چیز کی نیت کرتا ہے وہ چیز اس کو ملتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ تین بنیادیں ہیں کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے تو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات اس کو نیت اور ارادے میں لینا، اور دوسری بات اس کے لیے محنت کرنا، اور تیسری بات اللہ سے دعا مانگنا۔ یہ تین چیزیں ہوئی، نوا، سعا اور دعا۔ ایک تو نیت کرنا، جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کو نیت میں لینا، اور دوسری بات اس کے لیے محنت کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا۔ جب کوئی بندہ یہ تین کام کر لے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور بھی ضرور عطا فرماؤں گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کے دربار میں سچی انابت دکھائے گا، سچی طلب دکھائے گا، اور سچی طلب دکھا کر اللہ ہی کے لیے محنت شروع کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت کے راستے ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو نیت ہے۔ تو نیت کیا کرنا ہے؟ نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے دین اتارا ہے، تو یہ 100% دین حقیقت والا میری اپنی زندگی میں آ جائے۔ دین کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے، تو کامل اور مکمل دین میری اپنی زندگی میں آ جائے۔ اور دوسری نیت یہ کرنا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، تو آپ علیہ السلام کا امتی ہونے کے نتیجے میں میرے ذمے آپ والا کام ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے والا اس بات کا ذمہ دار ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی جی آپ اپنی امت کو پیغام دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور یہ میرا بھی راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ ہے، اور جس نے بھی میرا کلمہ پڑھا ہے اس کلمہ پڑھنے والے کا بھی یہ کام ہے۔ اور علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ہے کہ اپنے ذات کو دینداری والا بناتے ہوئے 100% حقیقت والے دین پر چلتے ہوئے اس بات کی محنت کرے کہ یہ 100% دین پوری امت مسلمہ میں زندہ ہو جائے، اور پوری امت مسلمہ کے راستے سے پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہ دین ہر ایک کی ضرورت ہے، جس طرح پانی کی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ زمین پر پانی کے بغیر کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی دینی حیات اور دینی زندگی اور ان کی نجات دین کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب یہ پورے انسانوں تک
اللہ کا دین آ جائے، پہنچے اور زندہ ہو، اس کے لیے فرمایا کہ ایک تو 100% مسلمانوں میں 100% دین زندہ ہو جائے، اور مسلمانوں میں ایک چیز زندہ ہو جائے گی تو مسلمانوں کے راستے سے پوری انسانیت میں جائے گی۔ لیکن آج جو ہے ہمارے زندگیوں میں دین پر چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ آج دین معلوم ہے، ہم جانتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، سچ بولنا یہ فرض ہے، اسی طرح اور جو ممنوع چیزیں ہیں اس سے بچنا فرض ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن دین پر چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر اس استعداد کو پیدا کرایا جاتا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے دین کی محنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ آج ہم ضرورتوں کو جانتے ہیں اور دنیاوی کام کاج کو جانتے ہیں، اس کا احساس ہے، لیکن دین کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ پر میں اللہ کے راستے میں نکل کر ایک تو ہمارے اندر 100% دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے اور دین کی محنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ اب یہ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا ایک تو اپنے دل کے یقین کے بنانے سے، جس کے لیے 6 صفات ہیں۔ یہ 6 صفات پر اگر ہم نے محنت شروع کی تو 6 صفات پر محنت کے راستے سے ہمارے اندر 100% دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور اسی کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے اندر اجتماعیت آئے گی اور امت ایک بنے گی اور نیک بنے گی۔ اگر یہ 6 صفات امت کے اندر زندہ ہو گئے تو ان 6 صفات کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو بنانے کی محنت شروع کرے۔ بنا ہوا انسان اس کی اللہ کے یہاں قیمت ہے، بگڑے ہوئے انسان کی اللہ کے یہاں قیمت نہیں ہے۔ تو بنا ہوا انسان کون ہے؟ فرمایا جس کا دل بنا ہو، ایمان اور یقین کے اعتبار سے، بدن سے نکلنے والے اعمال بنے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اور اخلاق بنے ہوئے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہو، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر بدلی ہوئی ہو کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہو جائے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اب دوستوں اور بزرگوں، ہماری اپنی پوری زندگی دین پر آ جائے، اس کے لیے بنیادی طور پر یہ 6 صفات پر محنت کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان پر اور کلمے پر محنت کرنی ہے۔ کلمے کے اگر الفاظ صحیح نہیں ہے تو الفاظ کو صحیح کرنا، اور اس کے ساتھ کلمے والا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا۔ کلمے والا یقین کیا بنانا؟ فرمایا اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا غیر ہے، اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ مارنا ہے نہ جلانا ہے نہ دوبارہ اٹھانا ہے۔ میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ عہدوں سے، نہ ڈگریوں سے ہے، نہ سونے چاندی سے ہے۔ فرمایا میری کامیابی ناکامی کا تعلق دنیا کی پھیلی ہوئی شکلوں میں سے کسی شکل کے ساتھ نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ میری کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے۔ تو دل کے اندر یہ یقین بنانا، اور اللہ سے کامیابی جو ملے گی وہ کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملے گی، کہ میری زندگی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی، اور میں اسی کے اعتبار سے مجھے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک تو یقین بنانے کی محنت کرنا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے اوپر سب سے پہلے جس بات کی محنت کی وہ ایمان کے بنانے کی محنت کی، یقین کے بنانے کی محنت کی، اور ایسا کامل اور مکمل یقین آ گیا کہ اللہ کے غیر کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین آ گیا، اور اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آ گیا، جس کے نتیجے میں اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا، اور اللہ کے ہر نواہی سے اور گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان پر اتنا ایمان پر محنت کر کے ایمان بنانا فرض عین ہے کہ جو اس کو فرائض پر کھڑا کر دے اور حرام چیزوں سے روک دے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانے میں فرمایا کلمے پر محنت کر کے کلمے والا یقین بنانا، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جو بھی کام کرے اس کام کے اندر اللہ کے نبی کی سنت کی مشق کرے، کہ اللہ کے نبی صبح میں کیسے اٹھتے تھے،
صبح اٹھ کر آپ کیا کام کرتے تھے, کیا دعا پڑھتے تھے, اسی طرح آپ وضو کیسے کرتے تھے, نماز کیسے پڑھتے تھے, کھانا کیسے کھاتے تھے, لباس کیسے پہنتے تھے. الغرض 24 گھنٹے میں جو بھی کام کرے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اتباع کرے, کیونکہ اللہ سے قریب ہونے کا اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا جو شارٹ کٹ اور مختصر جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اور دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے بھی پوری امت مسلمہ میں اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت اور آپ کا ایک ایک طریقہ پوری امت کے اندر زندہ ہو جائے. تو ہمارے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنا ہے کہ اللہ ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک میں جو بھی کام کرے وہ کام اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرے. اب اسی کی دعوت دینا ہے. ہاں, اس لیے کہ دل میں کیسے اترے گا؟ فرمایا اللہ کے غیر کا یقین آتا ہے, لانا نہیں پڑتا, اور اللہ کا یقین لانا پڑتا ہے, آتا نہیں ہے. غیر اللہ کا یقین آتا ہے, لانا نہیں پڑتا, اور اللہ کا یقین لانا پڑتا ہے, آتا نہیں ہے. تو اب جس کا یقین آیا ہے اس کو نکالنا ہے, اور جس کا آیا نہیں اس کو لانا ہے. تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس کا راستہ یہ ہے جس کا یقین آیا ہے اس کی دیوے قربانی, اور جس کا یقین لانا ہے اس کی دیوے دعوت. آئی بس بھائی, جس کا یقین آیا ہے اس کی دیوے قربانی, اور جس کا یقین لانا ہے اس کی دیوے دعوت. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جس کا یقین آیا ہے اس کی دی ہے ہم نے قربانی. اب اللہ کے راستے میں جا کر کے جتنا ہم اللہ کو بولیں گے اور اللہ کی دعوت دیں گے, جتنا اس کو سنیں گے, بولیں گے, سوچیں گے, اور اسی کے ساتھ جو ہے سنیں گے, تو اس کے راستے سے ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے گا. اللہ کی بڑائی بولنا, اللہ سب سے بڑے, اللہ سب سے بڑے, اللہ کی قدرت بڑی, اللہ کی طاقت بڑی, اللہ کے خزانے بڑے, اللہ کی داد و دہش بڑی, اللہ کی پکڑ بڑی, اور اللہ کی عطا بڑی, اللہ کے خزانے بڑے. جتنا اللہ کی بڑائی کو بولیں گے اور جتنا اللہ کی بڑائی کو سنیں گے اور جتنا اللہ کی بڑائی کو سوچیں گے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو ایمان کی نظر سے دیکھ کر کے جب سوچیں گے تو اس کے راستے سے ہمارے دلوں کے اندر فرمایا اللہ کی بڑائی آئے گی. آج اللہ کا غیر ہمارے دلوں میں اتنا اترا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ ہم کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, تو 100 مرتبہ کہیں گے تب جا کر کے ایک مرتبہ اندر سے آواز آئے گی, ہاں بھائی اللہ سے ہوتا ہے, ہاں بھائی اللہ سے ہوتا ہے. اتنا غیر اللہ دل میں اترا ہوا ہے, اس لیے اس کو اتنا بولنا ہے, اتنا بولنا ہے, اتنا بولنا ہے, اور اتنا سننا ہے, اتنا سننا ہے کہ ہمارے اندر کا وجدان بن جائے اور اندر سے آواز آئے کہ ہاں بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ کلمہ کا جو اپنی زبان میں مفہوم ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے, اس کو ہمیں مخلوق میں جا کر کے, اللہ کے بندوں میں جا کر کے اس کو بولنا ہے اور سننا ہے. جتنا بولیں گے سنیں گے اتنا دل کے اندر اترے گا. اس لیے اللہ کو بولنا ہے. کس کو بولیں گے بھائی؟ اللہ کو بولیں گے. جتنا اللہ کو بولیں گے اتنا اللہ کی وحدانیت, اللہ کی طاقت, اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دلوں کے اندر آئے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے, غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے. اسی کو بولنا ہے, اسی کو سننا ہے, اور اسی کو اللہ سے مانگنا ہے, اور اسی کو سوچنا ہے کہ جنہوں نے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری اللہ نے ان کو کیسے چمکایا, اور جنہوں نے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری وہ ملک والے تھے, مال والے تھے, عہدوں والے تھے, ڈگری والے تھے, اور صنعت حرفت والے تھے, طاقت والے تھے. انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام کیا اور کیسے ان کو اللہ نے عذاب میں پکڑا, اس کو جب سوچیں گے تو اس کے راستے سے ہمارے دل کے اندر یہ یقین پیدا ہوگا. تو اس کے لیے نکلنے کے زمانے میں ہمیں جو ہے ایک تو اللہ کی ذات کا یقین بنانا ہے, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق آئے, اس کی مشق کرنا ہے. دوسری بات جس کے اوپر مشق کرنا ہے وہ نماز ہے. پوری زندگی کو درست کرنے میں نماز کو بہت بڑا دخل ہے, بہت بڑا دخل ہے. اس کے لیے کہا کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار, اور نماز کے ذریعے سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. نماز کے ذریعے سے پورا دین قائم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا. تو اس کے لیے نماز پر مشق کر کے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا,
کلمہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اور نماز سکھاتی ہے اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ، تمہاری آنکھیں بھی پابند، تمہارے ہاتھ بھی پابند، تمہارے پیر بھی پابند، تمہارے دل و دماغ بھی پابند، تمہاری پورا وجود جو ہے پابند۔ اور میں نماز کے ذریعے سے ہماری پوری باڈی جو ہے یہ اللہ کی مطیع بنے گی۔ تو اس کے لیے اپنی نماز پر محنت کر کے وضو سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کی ایک ایک چیز کو سیکھنا ہے، اور سیکھ کر کے اپنی نمازوں میں اس کو جو ہے لانا ہے، اور نمازوں کو اس کے مطابق مشق کرنا ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کو بھی مشق کرنا ہے، اور اپنے مقام پر جو جا رہے ہیں ان کو بھی مشق کرنا ہے، اور یہ موت تک محنت کی چیز ہے۔ یہ نہیں کہ میں 4 مہینہ چلا، یہ تو ایک رخ پر پڑ جائیں گے، ورنہ نماز تو ایسی ہے کہ وہ تو موت تک محنت کی چیز ہے۔ تو اس کے لیے اپنی نماز کو جاندار بنانا۔ اگر ہماری نماز جاندار بن گئی تو اس نماز کے ذریعے سے 3 بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا ہمارے دل میں ہدایت کا نور آئے گا، اہدنا الصراط المستقیم، اور قیامت میں ہر آدمی اپنی ہدایت کے نور میں چلے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر ایک گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، ایسی قیامت میں ہر آدمی ہدایت کے نور میں چلے گا۔ اگر نماز ہماری جاندار ہوئی، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ دلوں میں ہدایت کا نور ڈالیں گے۔ اور ہدایت کا نور کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آج ہمیں مال میں نظر آتا ہے، فرمایا وہ ہمیں اعمال میں نظر آنے لگے۔ ہدایت کیا ہے؟ جو آج ہمیں مال میں نظر آ رہا ہے، فرمایا وہ ہمیں اعمال میں نظر آنے لگے جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا۔ تو اگر ہماری نماز جاندار بنی تو اس نماز پر اللہ پہلا انعام یہ دیں گے۔ دوسرا انعام کیا دیں گے؟ ہماری زندگی میں جتنا بگاڑ ہے، فرمایا وہ بگاڑ نماز کے راستے سے دور ہوگا، رذائل نماز کے راستے سے دور ہوں گے، جتنی برائیاں ہیں نماز کے راستے سے دور ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک عورت کے اوپر۔ اس عورت کو پتا چلا، وہ خیریت کا زمانہ تھا، تو اس عورت نے پیغام بھیجا نوجوان کے اوپر کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے ان کے پیچھے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ، آگے کی بات بعد میں دیکھی جائے۔ چنانچہ اس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اس کا دل جو ایک مخلوق پر آ گیا تھا، اللہ نے اس کے دل کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی عشق مجازی عشق حقیقی میں بدل گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فرمایا صدق اللہ و رسول، اللہ رسول کی بات سچی اور پکی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ناشائستہ اور برائیوں سے روکتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینہ لگوایا جاتا ہے کہ جب کسی عمل کو 40 دن تک، اسی طرح 4 مہینے تک 120 دن تک جب اس عمل کو پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس عمل کا اثر زندگی پر پڑتا ہے، زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ آتا ہے کہ من اخلص للہ 40 صبحا یجری من قلبہ ینابیع الحکمہ، کہ جو 40 دن تک کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سے حکمت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ 40 دن اور 4 مہینے یہ جو عمل کرے، یہ عمل کے چلے ہیں، یہ عمل کا 4 مہینہ ہے کہ یہ جو عمل بتائے جاتے ہیں، جب اس عمل کا چلہ ہوگا اس عمل کے 4 مہینے ہوں گے تو اس عمل کے جو اثرات ہے وہ اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور اس عمل کا جو اجر ہے وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ تب جب کہ اس کو کیا، اسی لیے ہمارے بڑے پہلے کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم تبلیغی چلہ اور تبلیغی 4 مہینہ لگاوے، کیلنڈری چلہ اور کیلنڈری جو ہے 4 مہینہ نہیں، اور تبلیغی چلہ اور تبلیغی 4 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں جا کر کے ہم نے جو پہلا درس شروع کیا، پہلی تعلیم شروع کی، یوں سمجھیے کہ یہ پہلا دین ہے۔ یہ اب جو شمار کرے 40 تعلیم 40 دن کی، اسی طرح 120 تعلیم 4 مہینے کی، یہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں یہ 120 وہاں پورے ہو کر کے پھر واپس لوٹیں گے تو فرمایا اس عمل کے اثرات پڑیں گے، دنیا میں اثرات پڑتے ہیں اعمال کے، اور آخرت میں اجر ملے گا۔ تو بہرحال دوسرا انعام اللہ عطا فرمائیں گے نماز پر، زندگی کے اندر جو بگاڑ ہے اللہ تعالیٰ وہ بگاڑ دور کریں گے اور زندگی خلیج ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام اللہ کیا عطا فرمائیں گے نماز پر؟ اللہ کی قدرت سے لینے کا راستہ مل جائے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے پاس میں اور لامحدود خزانے ہیں، تو خزانے اللہ کے پاس ہے اور اس کی چابی ہر ایمان والے کے پاس میں۔ اس کی چابی کس کے پاس ہے بھائی؟ ہر ایمان والے کے پاس میں چابی ہے، اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اگر یہ ہم نے نماز کو جاندار بنا دیا تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے جو نماز دل میں ہدایت کا نور پیدا کر دے اور جو نماز زندگی کے اندر کے بگاڑ کو دور کر دے، اور 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ وہ کام کر کے دکھائیں گے کہ جس سے دنیا کی عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ ہم کتابوں میں اس کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، واقعات میں جائیں گے وقت زیادہ لگ جائے گا، آگے کی اور باتیں عرض کرنی ہے، تو اس کے لیے تیسرا انعام نماز پر اللہ جو عطا فرمائیں گے وہ یہ کہ اللہ کے یہاں سے لینے کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اپنی نمازوں کی مشق کرے روزانہ۔ ایک تو نماز کے اندر کی پڑھی جانے والی چیزیں، نماز میں فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہے، واجبات کیا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ نماز جو جاندار بنتی ہے 5 چیزوں سے بنتی ہے۔ چلنے والا یقین ہو، دوسرا فضائل والے شوق کے ساتھ پڑھنا، مسائل والی شکل ہو، اللہ والا دھیان ہو اور اخلاص والی نیت ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں ہماری نماز میں آ گئی تو اس نماز سے اللہ وہ عطا کریں گے جو اللہ نے قرآن میں وعدے فرمائے ہیں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بشارتیں سنائی ہیں۔ تو اس کے لیے ایسی نماز کی روزانہ مشق کرے۔ مشق کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا روزانہ اچھی طرح وضو کرے، کچھ وقت 15 منٹ 20 منٹ فارغ کر کے اپنی نماز کو جو ہے لمبا کرے، اچھی طرح وضو کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہ طے کرے کہ مجھے دھیان توجہ کے ساتھ نماز کی مشق کرنا ہے۔ اب اچھی طریقے سے جو ہے رکعت باندھی، پھر اس کے بعد میں جو ہے نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں اس کو دھیان توجہ کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اور لمبا قیام کر رہے ہیں، لمبا سجدہ کر رہے ہیں، لمبا جو ہے رکوع کر رہے ہیں اور لمبا قاعدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے اپنی نماز کے اوپر مشق کریں گے تو اب نماز میں دھیان جمنے لگے گا اور نماز جاندار بنتی جائے گی، اور جتنی نماز جاندار بنے گی اتنی زندگی شاندار بنے گی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعتوں کو روانہ کرتے تھے اس میں جہاں اور باتیں ارشاد فرماتے تھے، ان میں کی ایک بات یہ کہتے تھے کہ بھائی تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اپنی نمازوں پر ایسی محنت کر کے آئیو کہ نماز میں جی لگنے لگی۔ کیا کہتے تھے؟ کہ نماز پر ایسی محنت کر کے آئیو کہ نماز میں جی لگنے لگے۔ اور تو نماز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نماز میں جی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، اور رکوع لمبا ہے، سجدہ لمبا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نماز میں جی لگ رہا ہے۔ تو ایک تو دوسری محنت جو ہمیں اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اپنی نماز پر محنت کرنا ہے۔ تیسری محنت اللہ کے راستے میں علم اور ذکر پر کرنا ہے کہ من چاہی کو چھوڑنا ہے، رب چاہی پر آنا ہے۔ ہاں، اس لیے اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ من چاہی نکل جائے اور رب چاہی آ جائے۔ تو رب چاہی کس نے بتائی ہے؟ رب چاہی اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، اس کی چوائس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنی جی چاہی سے نکل جائے، رب چاہی پر آ جائے۔ تو رب چاہی کس نے بتائی؟ وہ اللہ کے نبی نے بتائی کہ تمہاری صبح اٹھو تو یہ کرو، جو ہے نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، کپڑا ایسے پہنو، چہرہ مہرہ ایسے رکھو۔ اس لیے علم ہے، یہ علم اس کے لیے ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم جو کام کریں وہ جہالت کے ساتھ نہ کریں بلکہ علم کی روشنی میں کرے۔ اس لیے ایک ایک چیز کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، تاکہ ہمارے 24 گھنٹے کا کوئی کام جہالت والا نہ ہو بلکہ ہمارا ہر کام علم کی روشنی میں ہو۔ تو ایک اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی مشق کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کا ہر کام علم کی روشنی میں ہو۔ مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان تو اپنے دین کا جاننے والا ہوتا ہے، اپنے دین سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کی مشق کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا دھیان جمانا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میری ہر حرکت کو جان رہا ہے۔ جب یہ دھیان دل کے اندر پیدا ہو جائے گا آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔
حالانکہ دل میں اگر یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے اور اس پر مجھے جزا سزا ملنے والی ہے، اس کا یقین اگر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ تب اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ کا تعلق اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے مقدم قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے مقدم قرآن پاک کی تلاوت ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ امام احمد ابن حنبل نے اللہ کی خواب میں زیارت کی، پوچھا باری تعالیٰ تیرے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت۔ پوچھا سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ بولے سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، ہر حال میں اللہ کا قرب ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی سمجھ کر کے پڑھے تو اس کا لطف دو بالا ہو جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، بلا سمجھے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرمایا اس کے دل کے اندر سے ظلمت کٹے گی اور ہدایت کا نور آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کی حصے کی ہدایت اللہ نے قرآن میں رکھی، تو اپنے حصے کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے روزانہ جو غیر حافظ ہے وہ ایک پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے، ایک پارہ، اس دھیان کے ساتھ میں کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، میرا اللہ میرا قرآن سن رہے ہیں، یا اللہ مجھے قرآن سنا رہے ہیں اور میں اللہ کا قرآن سن رہا ہوں۔ اس دھیان کے ساتھ میں جو غیر حافظ ہے ایک پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے، جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ زبانی پڑھ لے، اندر دیکھ کے پڑھ لے اور نماز میں پڑھ لے، اس لیے کہ اگر نماز میں کھڑے ہو کر کے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف پر اس کو 100 نیکیاں ملے گی، بیٹھ کر پڑھے گا 50 نیکیاں ملے گی، اور نماز کے باہر وضو کے ساتھ پڑھے گا 25 نیکیاں ملے گی، بغیر وضو کے پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملے گی۔ ایک آدمی پڑھے نہیں سنے تو بھی اللہ اس کو محروم نہیں کرتے، اس کو 1 نیکی عطا فرمانے، اور قرآن دھیان میں کا ساتھ سنے گا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت کی بارش برسے گی۔ کتنی بڑی بات ہے! تو حافظ قرآن 3 پارے روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ روزانہ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ یہ فارغ کر کے قرآن کریم کو سیکھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں آئے قرآن نہیں سیکھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے زمانے میں جماعتیں چلتی تھی، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں لوگ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، یہ میواتی حضرات، اور ان کی جو ہے بہت زیادہ سامان بھی نہیں ہوتا تھا، ان کا یہ امامہ ہوتا تھا، اس کی ایک طرف جو ہے نا وہ ان کا جو سامان ہوتا تھا جو 2 چادریں لپٹی ہوئی ہے، اور اسی میں روٹی خشک ٹکڑے بھی اس کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور بغل میں بغدادی قاعدہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے سفر کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت سنے 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر کے اندر قرآن سیکھا۔ 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جب ان کے اندر طلب پیدا ہوئی تو انہوں نے قرآن سیکھا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ اگر کوئی سیکھنے کے لیے نیت کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تو پڑھنے والا تو ہو، کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آدمی کے دل میں طلب ہے، شوق ہے، تو اس 4 مہینے کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جائے گا، قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جائے گا۔ پھر آگے کی رفتار جس اعتبار سے چلتا رہے گا اسی اعتبار سے اس میں ترقی ہوتی جائے گی۔ تو اس کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ یہ اتنا فارغ کرے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے۔ جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی، اور اپنے مقام پر جو ہے وہ بھی اس کا اہتمام کرے، ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اللہ کے تعلق کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے کہ اللہ یاد رہنے لگے، اللہ یاد رہنے لگے، ہر جگہ اللہ یاد رہنے لگے، خلوت میں بھی اللہ یاد رہے، جلوت میں بھی اللہ یاد رہے۔ جتنا اللہ یاد رہنے لگے گا اتنی آدمی کی زندگی تقوی والی بنتی جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ کو یاد کرے، اور یاد کرنے میں ایک تو ہماری صبح شام کی 3 تسبیحات ہیں،
तीसरा कलमा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलिमात है, पूरे कुरान का खुलासा है। कुरान में अल्लाह ने कहीं अपनी पाकी बयान की है, कहीं अल्लाह ने अपनी तारीफ बयान की है, कहीं अल्लाह ने अपनी वहदानियत बयान की है, कहीं कुरान में अल्लाह ने बड़ाई बयान की है, कहीं अल्लाह ने कुरान में अपनी ताकत बयान की है। इन सारी चीजों का खुलासा है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो तन्हाई में बैठकर मानी के ध्यान के साथ में ये 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को पढ़े। ये जो पढ़ेगा अल्लाह उसके दिल को चीर करके अपनी मोहब्बत दाखिल करेंगे। इसके लिए पूरा मजमा ये तय करे, हमें अपने घरों में छोटे बड़े सब इसका एहतमाम करेंगे और अल्लाह के रास्ते में जाने वाले वो भी तन्हाई में बैठकर मानी के ध्यान के साथ में इसकी मशक करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तस्बीह दुरूद शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को याद करके, कितने एहसानात है आपके हम पर, उन एहसानात को याद करके हम एहसानात का बदला नहीं चुका सकते हैं। अल्लाह के दरबार में हम अर्ज करते हैं कि बारी ताला तेरे नबी के एहसानात हम नहीं चुका सके, तू ही अपने शायान शान उनको बदला अता फरमा। ये दुरूद शरीफ में गोया हम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। इसके लिए रोजाना 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को दुरूद शरीफ की एक तस्बीह होनी चाहिए। और तीसरी तस्बीह इस्तग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कि मैं अपने हर छोटे बड़े सारे गुनाहों से अल्लाह मैं तेरे दरबार में माफी मांगता हूँ। कौन दावा कर सकता है कि मैं गुनाहों से पाक साफ हूँ? चलते फिरते उठते बैठते भूल चूक हो जाती है, उसके लिए इस्तिग़फ़ार है। जब सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उसके रास्ते से अल्लाह ताला हमें गुनाहों से पाक साफ करेंगे। और इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह ताला तंगियों में रास्ता देंगे, अल्लाह ताला जो है टेंशन दूर करेंगे और अल्लाह ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएंगे जहां से वहम गुमान भी न हो। ये रोजी के असबाब, रूहानी असबाब है, ये जो है दीनी असबाब है, जिसके जरिए से हमारी जिंदगी में सुधार आता है और हमें जो है जाहिर और बातिनी नेमतें मिला करती है। तो ये 3 तस्बीह की पाबंदी करना, एक कुरान पाक की तिलावत और दूसरा जो है जिक्र का एहतिमाम, और तीसरी बात फरमाया मसनून दुआओं का एहतिमाम, मसनून दुआओं का एहतिमाम। फरमाया अल्लाह के नबी ने हर मौके की दुआएं बताई है। सुबह उठो तो क्या पढ़ो, रात में सोए तो क्या पढ़ो, इस्तिंजे में जाओ तो क्या पढ़ो, निकलो तो क्या पढ़ो, ये मौका महल की दुआएं बताई है और इन दुआओं में ईमान सिखाया गया है। और इसी के साथ इसमें इतनी जबरदस्त बरकत है कि शैतान और नफ्स से हिफाजत हो जाएगी। ये आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो रात को घर का दरवाजा बिस्मिल्लाह कहकर के बंद करे और खाना बिस्मिल्लाह कहकर के शुरू करे तो शैतान उस खाने में शरीक नहीं होता, उस घर में सोता नहीं। और बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू करे और बगैर बिस्मिल्लाह के घर का दरवाजा बंद करे तो शैतान भी खाने में शरीक होता है और शैतान जो है घर में भी रहता है। और तो ये बताओ कि जो ये दुआओं के एहतिमाम के बगैर जब शैतान की सोहबत में रहेगा तो उसके अंदर कैसे क्या असरात आएंगे, शैतान वाले असरात आएंगे। ऐसे ही आता है कि जो इस्तिंजे में जाता है, इस्तिंजे में बैतुल खला जाता है, अगर ये दुआ मांग कर जाता है तो शैतान और शरंगा के दरमियान में आड़ हो जाती है, पर्दा हो जाता है, शैतान शरंगा को देख नहीं सकता है। और अगर बगैर दुआ के जाता है तो शैतान शरंगा से खेलता है। फिर गंदे गंदे वसाविस आते हैं, जो आज हम कहते हैं ना कि भाई ये हमारी गंदे गंदे वसाविस आते हैं, काहे की वजह से आ रहे हैं? इसलिए कि सुन्नतों का एहतिमाम नहीं है, दुआओं का एहतिमाम नहीं है, जिसके नतीजे में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। और फिर बाद में आदमी क्या सोचता है कि किसी ने मुझ पर कुछ करा दिया। अरे भाई कोई कुछ नहीं कराता, आदमी खुद अपने ऊपर करता है। वो क्या करता है? गफलत वाली जिंदगी गुजारता है। तो गफलत वाली जिंदगी गुजारेगा तो शैतान मुसल्लत होगा, तो शैतानी असरात आएंगे। तो इससे बचने का रास्ता ये है कि मसनून दुआओं का एहतिमाम करें। ये सीखना है अल्लाह के रास्ते में निकलकर और उसके मुताबिक अपने आप को पाबंद बनाना है। इसी तरह चौथी मश्क जो करना है वो अखलाक की मश्क करना है। इस बात की मश्क करना है मैं हर मुसलमान से मोहब्बत करने वाला बनूं, हर मुसलमान हर कलमे वाले की मैं मोहब्बत करने वाला, उसका इकराम करने वाला बनूं। आज हमारे इकराम का मैयार, मोहब्बत का मैयार बदल गया है। ये बड़ा आदमी है तो उसका इकराम, और दूसरा आम मुसलमान है तो नहीं। तो हर मुसलमान का हैसियत इस्लाम वाला, कलमे वाला होने के उसका इकराम करना, उसकी मोहब्बत करना। मौलाना सईद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोग अल्लाह से मुल्क माल मांगते हैं, मैं अल्लाह से मुसलमानों की मोहब्बत मांगता हूँ कि मेरे दिल में अल्लाह मुसलमानों की मोहब्बत डाले।
اور ایک اللہ والے تو یوں فرماتے ہیں کہ میرے بدن کے رگ رگ میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر مسلمان سے محبت کرتا ہوں، ہر مسلمان سے محبت کرتا ہوں، چاہے کتنا ہی گناہوں میں لطفت ہو، تو گناہ سے تو نفرت کرنا ہے لیکن مسلمان سے نفرت نہیں کرنا۔ جس طرح ماں پکانے میں لطفت بچہ ہے تو پکانے سے تو نفرت کرتی ہے لیکن اس کو صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے، ایسے ہی چاہے مسلمان چاہے کتنے ہی گناہ میں لطفت کیوں نہ ہو، مسلمان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک تو ہمیں اس کی مشق کرنا ہے، ہمیں ہر مسلمان کا احترام کرنا جائے، ہر مسلمان سے محبت کرنا جائے، ہر مسلمان سے دین کی نسبت پر ملنا جائے، ہمارے اخلاق میں بلندی آ جائے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا جائے، اس کے لیے جان جان کر کے ہر ایک کا حق ادا کرے، ایسی زندگی گزارے کہ میری زبان سے اور میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی اللہ کے راستے میں ہم کو مشق کرنا، اور جتنا ہم 10-12 ساتھیوں میں یہ 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، 10-12 ساتھیوں میں جتنی ہم اس کی مشق کریں گے، فرمایا اتنا ہم صحیح چلنا آ جائے گا، اپنی گھر کی فیملی میں ہم کو صحیح چلنا آ جائے گا۔ اس لیے کہ جو 10 ساتھی 12 ساتھی یہ مختلف مزاج ہے، مختلف علاقے کے ہیں، ان کے اندر محبت کے ساتھ چلنا آ گیا تو اپنے مقام پر جانے کے بعد ہمارے ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، اسی طرح ہماری اولاد ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنا آ جائے گا، اسی کے ساتھ ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ چلنا آ جائے گا، ہمارا سماج میں ہم کو صحیح طریقے سے چلنا جائے گا۔ اس کی مشق ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے، تو ایک تو اپنے اخلاق کی مشق کرنا ہے، اور اس کی مشق کرنا ہے جو کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے سے۔ ہمیں نہ آ چاہیے، نہ واہ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، ہمیں صرف اللہ چاہیے اور جنت چاہیے۔ کس کے شوق میں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے جذبے سے اور جنت کے شوق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں۔ تو جنت کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہاں کی ایک کی سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، یاقوت کی، ملانے کے لیے گارا مشک کا، مٹی زعفران کی، کنکر موتیوں کے، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی اللہ نے نہریں چلا رکھی ہے، تبیز کا ریشم کا لباس ہے، جنتی کا اتنا خوبصورت چہرہ اللہ بنائیں گے، 1000 سال کی مسافت کی دوری سے چہرہ بنا کر، تندرست بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ رکھیں گے، کبھی جنت سے نکلنے کو دل نہیں چاہے گا، بڑے بڑے سال گزر جائیں گے جنت سے نکلنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ کے رضا کے جذبے سے اور جنت کے شوق میں کرنا، ہر نبی کی جو ہے دعوت یہ تھی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم جو کچھ بدلہ لیں گے رب العالمین سے لیں گے۔ تو اس کے لیے اگر ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کی مشق کریں گے اور سارے جو نچلے جذبات ہیں وہ سارے فنا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ مخلصین ہی سے کام لیتے ہیں۔ مخلصین ہدایت کے چراغ ہے، مخلصین ہدایت کے چراغ ہے۔ عام طور سے جھگڑے جو ہوتے ہیں دنیا میں، جتنے جھگڑے ان جھگڑوں کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، حب مال اور حب جاہ، مال کا پجاری اور مرتبہ چاہنے والا، جہاں یہ 2 چیزیں آئے گی وہاں جھگڑے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حب مال اور حب جاہ کا پجاری فرمایا دین کا ستیہ ناش کر دیتے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے اخلاص کی مشق کرنا ہے کہ جو کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرے، تو جو جس آدمی میں اخلاص آتا جائے گا یہ فتنے کا ذریعہ بنے گا بھی نہیں اور فتنے میں ملوث بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ اس کی حفاظت کریں گی۔ اسی کے ساتھ چھٹی بات جس کی ہمیں اللہ کے راستے میں مشق کرنا ہے وہ دعوت کی مشق کرنا ہے کہ ہماری جان اور مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگ جائے، اللہ کی کلمے کی سربلندی میں لگ جائے۔ فرمایا جو جان اور جو مال اللہ کے کلمے کی سربلندی میں لگ جائے وہ بہتر ہے اس سے جو ہماری اپنی ضرورت میں لگ جائے۔ تو اس کے لیے دعوت کی مشق کرنا ہے، اور اس کی مشق کے لیے کیا کرنا؟ فرمایا ہمارے 10-12 ساتھی ہے، اب کسی بھی علاقے میں گئے ہو تو وہاں جس مسجد میں قیام کرے اس مسجد کے اندر قیام کرتے ہوئے مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے کتنے مکانات ہیں؟ مثال کے طور پر 150 مکان ہیں۔ اب ہماری جماعت میں 12 ساتھی ہیں، اب 2-2 کی جوڑی بنا دی، 2-2 کی جوڑی بنائی تو 6 جوڑی بنی۔ اب یہ 150 مکان ہیں، 150 مکانوں کو 6 جوڑی پر تقسیم کرو
تو ایک जोड़ी के हिस्से में कितने मकान आएंगे? 25 6 150, यानी 25 मकान आएंगे। अब उस मस्जिद में 2 दिन क़याम करे और कोशिश करे कि इस मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमानों के मकानात हैं 100% मुसलमानों के मकानात की और 100% मुसलमानों की मुलाकात हो जाए। इनके पास जाना, एक एक की खुशामद करना, एक एक की खुशामद करने के रास्ते से फरमाया हमारे अंदर ये जो है मुसलमान की जो है कदर आएगी, ईमान की कदर आएगी, तवाज़ु आएगी मुसलमानों की मुलाकात के रास्ते से। और देखो इस वक्त में मुसलमान मायूस हो चुका है और मुसलमान जो है एहसासे कमतरी में मुब्तला है, इसलिए उनके पास में जाकर उसको हौसला देना, उसको ईमान की कीमत समझाना, मुसलमान की कीमत समझाना कि मुसलमान कौन है और मुसलमान कितना कीमती है। उसको अल्लाह ने कलमा दिया है, कलमा कितना कीमती है, कलमे वाला कितना कीमती है, कलमा कितना कीमती है। जब उसको ईमान की कीमत समझाई जाएगी और ईमान वाले की कीमत समझाई जाएगी, फरमाया कि ये कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। तो इसके लिए जिस मस्जिद में हमारा क़याम हो उस मस्जिद के क़याम के दौरान में फरमाया मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमानों के मकानात है 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में 3 दिन के क़याम में 100% मुसलमानों के मकानात को जो है मुलाकात के जरिए से, मेहनत के जरिए से कवर कर लिया जाए। इसलिए कि जमात जो यहाँ से गई है वहाँ मस्जिद के अमल को भी करना है और 100% मुसलमानों की मुलाकात करना है, उनके ऊपर मेहनत करना है और जा करके एक एक को दीन के नफे समझाना है, बेदीनी के नुकसान समझाना है, अल्लाह की पहचान कराना है, अल्लाह का ताल्लुक बढ़े, अल्लाह की जात का यकीन आए, आखिरत समझानी है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, आखिरत हमेशा हमेशा की है। तो जाकर के जितना हम लोगों के दरमियान में ईमान को, अमाल को, आखिरत को बोलेंगे इतना हमारे अंदर ये चीजें पैदा होगी। तो इस मस्जिद के क़याम के दौरान में 100% मस्जिद के अतराफ में जितने मकान उन सबकी मुलाकात करना है और उनके पास में जाकर के इस बात की मेहनत करना है कि 100% उम्मत दीन पर और दीन की मेहनत पर खड़े हो जाए। अब वहां जाकर के जो है उसके साथ साथ मस्जिद और जमात की मेहनत करना है कि वहां मकामी मेहनत जिंदा हो। इस तरीके से जो है ये 6 बुनियादी सिफात है, इन 6 बुनियादी सिफात पर उन्हें इसकी मेहनत करना है। अच्छा, इसी के साथ अब जमात जब यहाँ से चलेगी तो जमात के अंदर एक अमीर होता है, जिम्मेदार होता है और मामूर होते हैं। फरमाया अमीर और मामूर के दरमियान में फरमाया कि हमारा रिश्ता इताअत वाला होना चाहिए, इताअत के साथ चले, अमीर की बात को मान के चले। देखो हर इंसान के 3 बड़े दुश्मन हैं, नफ्स, शैतान और बुरी आदतें। ये 3 बड़े दुश्मन हैं और इन तीनों का इलाज इस रास्ते में है। नफ्स की शरारत से बचने का रास्ता, नफ्स जो बड़ा दुश्मन है उसकी शरारत से बचने का रास्ता अपनी जमात में जो जिम्मेदार है, जिम्मेदार की बात को मान के चलना, मशवरे की इताअत के साथ चलना। जितना मशवरे की इताअत और इसी तरह अमीर की इताअत के साथ चलेंगे इतना हमारे अंदर मानने का जज्बा आएगा। आज देखो जानने की कमी नहीं, मानने की कमी, जानने की कमी नहीं, मानने की कमी है। तो मानने की कमी जो दूर होगी वो फरमाया अमीर की इताअत के रास्ते से होगी। इसलिए यूं कहा जिसने अमीर की मानी उसने अल्लाह के रसूल की मानी और जिसने अल्लाह के रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी। क्या मतलब? फरमाया जिसने, एक आम आदमी सोचेगा कि जब मैं एक आम आदमी की बात मान के चल रहा हूँ, अल्लाह रसूल तो बहुत बड़े हैं तो उनकी बात तो मुझे बदरजा वाला मानना चाहिए, तो आदमी में मानने की सिफत पैदा होगी। तो ये नफ्स की शरारत से निकलने का रास्ता यह है कि जमात में अमीर से पूछ करके और इताअत के साथ में चले। दूसरा, शैतान की शरारत से बचने का रास्ता हो तो बहुत आसान है कि आदमी अपने आप को किसी न किसी अमल में लगा ले। शैतान का मतलब बहुत कमजोर है, इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा। जब शैतान देखता है कि तो गाफिल है तो ये वसवसे डालता है, लेकिन जहाँ देखता है तो जिक्र कर रहा है, तिलावत कर रहा है, दुआ मांग रहा है, नफिल पढ़ रहा है, किसी को दावत दे रहा है, किसी न किसी अमल में लगा हुआ है, तो शैतान वहां से भाग जाता है और शैतान वसवसे नहीं डाल सकता। तो अपने आप को किसी न किसी अमल में लगावे, फारिग न रखी। बेकारी मासियत का दरवाजा है, तो शैतान की शरारत से बचने का रास्ता अपने को किसी न किसी अमल में लगाना। बुरी आदतों से बचने का रास्ता क्या है? फरमाया मस्जिद के माहौल में रहना। मस्जिद के माहौल में आज हमें बुरी आदतों की लत पड़ी हुई है, तो लत कब छूटेगी? जब नेक सोहबत मिलेगी। नेक लोगों की सोहबत में रहने से नेकी का जज्बा पैदा होता है, बुरे लोगों की सोहबत में रहने से बुराइयां जन्म लेती है। तो ये मस्जिद का माहौल, ये फरिश्तों का माहौल है, नूरानी माहौल है। तो फरिश्तों के माहौल में रहेंगे तो फरिश्तों की सिफत इताअत है।
تو جب مسجد والے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں رہیں گے اور ہمارے 10-12 ساتھی جو دین کا جذبہ لے کر کے چل رہے ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے راستے سے ہمارے اندر طاعت کا جذبہ پیدا ہوگا اور بری عادتیں اپنے آپ چھوٹ جائیں گی، اپنے آپ چھوٹ جائے گی۔ تو ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنا وقت لگانا۔ اسی کے ساتھ جب یہاں سے چلے تو اپنے ساتھ اپنا جو ہے ضروری سامان لے لے، اپنا ضروری سامان لے لے، اس لیے جس جگہ پر جانا ہے وہاں کے حالات معلوم کر لے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، اس کے اعتبار سے اپنا سامان لے لے تاکہ وہاں جا کر کے ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے یا وہاں جا کر کے ہم کو بازار کا راستہ نہ لینا پڑے، یہاں سے اپنا سامان لے کر کے جائے۔ اپنے ساتھ اپنی کتابیں لے لے، فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اسی طرح تعلیم الاسلام مسائل کی کتاب لے لے، مسنون دعا لے لے تاکہ جو ہے اللہ کے راستے میں یہ جو ہے جا کر کے ہم فضائل کے راستے سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل صحیح ہوں گے مسائل کے ذریعے سے تو ہمارے پاس بنیادی طور پر یہ مسائل کی کتاب ہو۔ اسی طرح موقع محل کی دعائیں ہم سیکھ سکے اور ساتھیوں کو سکھا سکے، اس کے لیے مسنون دعا کے لے لے تو یہ کتابیں اپنے ساتھ لے لے۔ یہاں سے جب جماعت نکلے تو اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگ لے، اللہ سے جو ہے دعا مانگ لے، اللہ کی مدد مانگ لے، اس لیے کہ چھوٹا کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا کام ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کام ہو جائے گا؟ تو اللہ کی مدد اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ جب یہاں سے چلے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ آدمی جو بنتا ہے یہ 4 چیزوں سے بنتا ہے، دل بنا تو آدمی بنا، دل نہیں بنا تو آدمی نہیں بنا، اور دل جو بنتا ہے 4 راستوں سے بنتا ہے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے اور دماغ سے۔ اس لیے 4 راستوں پر پہرا لگانا، اپنی نظر غلط جگہ پر نہ جائے۔ اس لیے یہ کہا نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، غلط جگہ نظر نہ پڑے، ایسے ہی غلط بات کان میں نہ پڑے، گانے سے، اس قسم کی آوازوں سے اپنے کان کو بچانا، اس لیے کہ گانے کی آواز سننے سے دل میں ایسے نفاق اٹھتا ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین میں جو ہے سبزہ اگاتا ہے، ایسے دلوں میں نفاق اگاتا ہے۔ اور گانا یہ زنا کا منتر ہے، اس لیے فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچانا، کان کے اوپر پہرا لگانا۔ اسی طرح زبان سے کوئی قول ایسے نہ نکلے جس سے ہمارا دل کے اوپر اثر پڑے، اسی طرح اپنے دماغ سے کوئی بات ایسی نہ سوچے کہ جس کے ذریعے سے میرا ایمان متاثر ہو۔ تو ان 4 چیزوں پر پہرا لگانا۔ جب سواری پر سوار ہو تو سواری کی سنتوں کی رعایت کے ساتھ، سواری کی دعاؤں کی رعایت کے ساتھ میں ہم سواری کریں۔ اسٹیشن پر پہنچے، اب اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد جو ہے ساتھی ایک طرف جو ہے سامان کو کرینے سے اوپر نیچے رکھ کر کے گول دائرہ لگا کر کے کتابی تعلیم شروع کر دے۔ 2 ساتھی جو ہے مشورے سے خدمت اور انتظامی امور کے لیے طے کر لے اور تعلیم کریں گے تو ہمارے ساتھی جو ہے منتشر ہونے سے بچ جائیں گے اور ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اگر جو ہے ٹرین کے آنے میں وقت باقی ہے تو یہ کتابی تعلیم شروع کرے۔ کتابی تعلیم میں جو ہے صحابہ کے اثار اور اسی طرح اخلاق کی لائن کی باتیں پڑھی جائے، اعمال کے فضائل کی لائن کی باتیں پڑھی جائے، اس لیے کہ عام طور سے وہاں برادران وطن بھی وہ تعلیم کے حلقوں میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں باتیں، ان کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچے، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے جاوے، تو یہ فضائل اعمال کی تعلیم وہاں جاری کرے۔ جو 2 آدمی خدمت کے یا انتظامی لائن کے جو متعین ہیں وہ معلوم کر لے کہ جو ہے گاڑی کون سے پلیٹ فارم پر آئے گی، بکی کون سی جگہ پر آئے گی، اور ساتھی تھوڑی دیر باقی ہو تو سب چوکنا ہو جائے، اپنے ایمان کی، اعمال کی، سامان کی حفاظت کرنا۔ مومن گیلا گانڈا نہیں ہوتا، مومن تو سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بیدار مغز ہوتا ہے۔ المؤمن قیس فطن حذر، مومن تو سمجھدار ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بیدار مغز ہوتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کی، سامان کی، اعمال کی حفاظت۔ اور پہلے سے بتا دے ہر ساتھی کو کہ تمہاری فلانی سیٹ ہے، تمہاری فلانی سیٹ ہے، تاکہ اندر جانے کے بعد افراتفری نہ ہو۔ اس طریقے سے جو ہے سفر کے دوران میں سفر کرے تو دعوت دیتے ہوئے سفر کرے۔ بہت سی مرتبہ سفر کے دوران میں مسلمان ہوتے ہیں، ان کا پتہ لگانے کا راستہ یہ ہے کہ ہمارا جو چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے اس کو معلوم کر لے اس میں کون سی سیٹ پر مسلمان ہے، تو یہ 2 کی جوڑی بنا کر اس کی ملاقات کرے، مانوس کرے پہلے، اور مانوس کر کے پھر اس کے بعد میں ہمارا تعلیم کا حلقہ مشورے سے طے کر لے، تعلیم کے حلقے میں شریک کرے، اور جو ہے موقع محل کے اعتبار سے ذہن سازی کر کے موقع محل کے اعتبار سے اس کو دین کی بات کرے۔ بعض مرتبہ ٹرین میں لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا ٹائم پاس ہو، اس کا تو ذہن ٹائم پاس کا ہو، لیکن ہم اس کو دین کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، دعوت کی بات کریں گے، جس کے نتیجے اس کا ذہن بنے گا۔ بہت سے وہ ساتھی جن کو جو ہے ٹرینوں میں ان کو دعوت دی گئی اور اپنے اپنے علاقوں کے بڑے ذمہ دار بنے، اس کے لیے ٹرین میں سفر کے دوران میں جو ہے مسلمانوں کو تلاش کر کے ان کو جو ہے دعوت دی جائے، اپنے تعلیم میں شریک کیا جائے، اپنے ساتھ نماز میں شریک کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنے اعمال چھوٹے نہیں، ہماری نماز فوت نہ ہو، کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔
ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور باوضو رہنے کا اہتمام کرے اور وضو کرے تو باتھ روم میں کرے تاکہ برآمدے میں 2 کی جوڑی بنا کر ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. سفر اگر شرعی ہے تو اس کے اندر 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جائے گی. کوشش کرے ہم اپنی نماز جو ہے اول وقت میں پڑھے، الا یہ کہ سفر کے دوران میں ہماری وجہ سے مسافروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے جب مسافروں کی چہل پہل ہوتی ہے، جب کھانا تقسیم ہوتا ہے یا اسی طرح جب ٹرین رک رہی ہوتی ہے اس وقت میں مسافروں کی چہل پہل ہوتی ہے. اپنی نماز کو وقت کے اندر ہی آگے پیچھے کر دے. اس طریقے سے سفر بھی کرتے رہے، سفر کے دوران میں اعمال کرتے رہے. ہمارا یہ جماعت کا سفر کرنا یہ بھی دعوت بننا چاہیے، عبادت بننا چاہیے. ہمارے ہر عمل سے دعوت ٹپکنی چاہیے اور دوسروں کو دعوت سمجھ میں آنی چاہیے، اعمال سمجھ میں آنی چاہیے، اخلاق سمجھ میں آنی چاہیے. اس طریقے سے ہمارا یہ سفر ہوگا. جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں وہاں جو اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد اپنا سامان دیکھ لیا، اجتماعی سامان دیکھ لیا اور جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا مانگے. ہلاکت کی دعا نہ مانگے، ہدایت کی دعا مانگے. اور پھر اس کے بعد میں ساتھیوں کو فکر مند کر لے. کیونکہ ہمیں جب یہاں پر اللہ نے پہنچایا ہے تو 3 بنیادیں ہیں. ایک تو ہمارے تمام ساتھیوں کی تربیت ہو، ہمارے تمام ساتھیوں کی تربیت ہو، اور دوسرا یہاں سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکلے، اور تیسرا یہاں پر مسجد وار جماعت نہیں بنی ہے، بنی ہوئی ہے تو یہ کام پر لگے. اس طریقے سے یہ 3 بنیادوں کے ساتھ جماعت کو فکر مند کر کے بستی میں لے کر کے جانا. اس لیے کہ جماعت جس فکر کے ساتھ بستی میں جائے گی فرمایا اس کے اثرات بستی والوں پر پڑیں گے. اس لیے اب مسجد میں جماعت جائے تو مسجد میں آداب کی رعایت کے ساتھ میں جائے، سنتوں کی رعایت کے ساتھ میں جائے. بو والی چیز ہے تو مسجد سے باہر رکھو. مسجد میں بو والی چیز لے جانا منع ہے، اور اپنا سامان ایک طرف قرینے سے رکھ کر کے مکروہ وقت نہیں ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگ کر کے پھر مشورے میں جڑ جائے. مشورہ ہمارے کام کی جان ہے. اگر مشورہ صحیح ہو گیا تو پورا کام ہمارا جاندار ہو جائے گا. جس طرح نماز صحیح ہو گئی پورا دن صحیح ہوگا، اسی طرح اگر مشورہ صحیح ہوا تو پوری دعوت کا کام یہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے مشورے میں سارے ساتھی جڑ جائیں. مشورے میں 3 باتوں کے مشورے کرنے ہیں. ایک تو ہمارے تمام ساتھیوں کی صحیح تربیت، دوسرا یہاں سے نقد جماعت کس سے نکلے، اور تیسرا یہاں پر مسجد وار جماعت نہیں بنی ہے تو یہاں کیسے بنانا، بنی ہوئی ہے تو یہ کام پر کیسے پڑے اور ترقی کیسے کرے. اس طریقے سے سارے ساتھی فکرمند ہو جائے. 2 ساتھی جو ہے مشورے سے خدمت کے لیے طے ہو جائے، اور کسی بھی بستی میں جماعت جاوے تو 3 کام کر لو. ایک تو وہاں جانے کے ساتھ مشورہ ہو جانے کے بعد 2 ساتھی خدمت میں جو طے ہوئے ہیں اپنا کھانے کا نظم شروع کر لو. جس جماعت نے جاتے ہی کھانے کا نظم شروع کر دیا اس جماعت نے آدھی تبلیغ کر دی. اب آدھی تبلیغ باقی ہے تاکہ دل میں اشراق نہ آئے، اس لیے وہیں پر اپنا کھانے کا نظم شروع کر دے. دوسرا کام وہاں ایک خصوصی ملاقات کے لیے جماعت بنا دے تاکہ باہر جا کر کے محنت ہو. اور تیسرا یہاں تعلیم شروع ہو جائے. یہ عام طور سے وہاں جا کر کے سونا فرمائی اچھی بات نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ سونے والی جماعت آئی. جانے کے ساتھ کپڑے دھونے لگے بولے دھوبیوں کی جماعت آئی. اس لیے جانے کے ساتھ کام ہونا چاہیے. جانے کے ساتھ کام ہو. کام میں 3 بنیادیں کہ جانے کے ساتھ ہمارا خدمت کا نظام شروع ہو جائے تاکہ ہمارے دل میں کسی کا اشراق نہ آئے، اور وہاں جاتے ہی باہر کی محنت کے لیے جو ہے ملاقات کی ترتیب قائم ہو جائے، اور یہاں تعلیم شروع ہو جائے. اب تعلیم کیسے کریں گے؟ فرمایا کسی بھی بستی میں جائے تو 5 لائن کی گشت کرنے ہیں. 5 لائن کی گشت کرنے ہیں. تو جماعت کیسے نکلے گی؟ فرمایا جب کسی بستی میں جا کر کے 5 لائن کی گشت کریں گے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہاں جماعت نکلنے کی شکل قائم ہوگی. تو پہلی خصوصی ملاقات ہے، خصوصی گشت ہے. کسی بھی بستی کے اندر 2 لائن کے بڑے ہوتے ہیں، دین کے لائن کے بڑے، دنیا کے لائن کے بڑے، اور ہر بڑے کے ماتحت بہت بڑا عملہ ہوتا ہے. تو ان کی ملاقات کی جو ہے جماعت بنانا. اور جو ہے دین کے لائن کے جو بڑے ہیں جیسے علماء ہیں، مشائخ ہے، ائمہ مساجد ہے، ان کا فارغ وقت معلوم کر کے ان کے پاس میں جانا، دعا کی گزارش کرنے کے لیے، تاکہ ان کی دعا سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا. دین کے لائن کے بڑے ہیں، چودھری ہے، سرپنچ ہے، یہ دنیا کے لائن کے بڑے ہیں، ان کے پاس میں جانا، جا کر کے ان کی دنیا کی برائی بیان نہ کرے. ہاں اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی چیز سے محبت ہوتی ہے. برائی بیان کریں گے تو کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اس کو سراہنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا. صحابہ میں جو بڑے لوگ تھے ان کے بڑوں کے ذریعے سے کیا دین کا کام ہوا، اور یہ بڑے متوجہ ہوں گے تو ان کے ماتحت عملہ وہ بھی کام کی طرف متوجہ ہوگا. تو اس لیے بڑوں کی ملاقات کے جو ہے لے جانا، یہ خصوصی گشت کی جو ہے جماعت بنا دے. اور یہاں ہماری تعلیم ہوگی. تعلیم کیسے کریں گے؟ فرمایا پہلے فضائل قرآن میں سے 1-2 حدیثیں پڑھ لی.
ایک دو حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر ہماری جماعت میں ہم جائزہ لیں گے کہ میری جماعت میں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے کتنے ہیں۔ اگر ایک ہی صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگے گا، ایک ہی حلقہ لگے گا، اس لیے کہ سننے سنانے کا حلقہ نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے۔ ہمارے تمام ساتھی 10-12 ساتھی ہے، ان کی کم سے کم سورہ فاتحہ اور ان کی 10 صورتیں یہ صحیح ہو جانی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے رہے۔ ہاں ہمارا ٹارگیٹ پورا قرآن ہے، لیکن شروعات یہاں سے ہوگی، تو اس کے لیے اگر ایک ہی صحیح طریقے قرآن پڑھنے والا ہے تجوید کے ساتھ میں ایک حلقہ لگے گا، 2 ہے 2 لگاؤ، 3 ہے 3 لگاؤ، اس طریقے سے جو ہے حلقہ لگا کر ہمارے تمام ساتھیوں کی کم سے کم سورہ فاتحہ اور یہ 10 صورتیں ان کی صحیح ہو جائیں۔ الحم فلاحم کے اعتبار سے ان کو جو ہے سکھانا، اسی کے ساتھ پھر تعلیمی حلقہ ہوگا، تعلیمی حلقے میں ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھنا، ہر کتاب میں جو تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی مال سے نہیں بنے گی، میری زندگی اعمال سے بنے گی، اس لیے کہ اس میں اعمال کے نفع ہے، اعمال کے وعدے ہیں۔ جب یہ اعمال کو جان توجہ کے ساتھ میں عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ سنیں گے تو اس کے راستے سے دل میں یہ یقین بنے گا کہ میری زندگی اعمال سے بنے گی، مال سے نہیں بنے گی۔ تو اس کے لیے ہمارے تمام ساتھی کوشش کرے، تعلیم کا جو بھی وقت مشورے سے طے ہو گیا ہے اس کو پہلے سے اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر دھیان توجہ کے ساتھ میں انتظار تعلیم کے ساتھ میں تعلیم کو کرنا۔ اور تعلیم کے دوران میں تعلیمی گشت ہوگا، عام طور سے مسجد کے اطراف میں لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 2-2 کی جوڑی بنا کر کچھ وقت کے لیے ادھر چلی جائے جماعت اور جو ہے ان کو ترغیب دے کر کے لے آوے، ادھر ایک جماعت چلی جاوے، یا تعلیم ہوتی رہے گی اور تعلیمی گشت ہوتا رہے گا، نئے نئے ساتھی آئیں گے، تو تعلیم جو ہے صرف جماعت کی نہیں رہنی چاہیے بلکہ بستی والے اور جماعت دونوں کی مل کر تعلیم، اس کے لیے تعلیمی گشت ہے، یہ تعلیمی گشت ہے۔ اب جو تعلیم میں آئے جتنے وقت کے لیے تعلیمی بٹھائے، پھر اس کے بعد میں ان کو جو ہے بہت اصرار کے ساتھ نہیں، کچھ تشکیل بھی کر لے ایک ساتھی ان کو الگ سے لے کر کے، آخر میں ان کو تعاون اور جماعت کی نصرت کے لیے آمادہ کرے۔ اس طریقے سے تعلیم بھی ہوتی رہے گی، مقامی ساتھیوں کا اختلاط بھی ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ میل جول بھی ہوتا رہے گا، اس طریقے سے ہماری تعلیم ہوتے رہے گی۔ پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہے، ہمارے تمام ساتھی جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والے بنے۔ یہ 6 صفات جیسے میں نے شروع میں کہا اپنی زندگی میں لانے کے لیے، ایک تو اپنی زندگی میں لانا ہے اور دوسرا دعوت دینے کا سلیقہ ہے۔ جب ہمارا ہر ساتھی 10-12 ساتھی میں کھڑے ہو کر کے یہ 6 صفات بیان کرے گا تو باہر نکڑوں پر، چوراہوں پر اور جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں جو بڑے زیادہ مجمع رہتا ہے وہاں جا کر کے دعوت دے سکے گا، اپنے مقام پر آ کر کے دعوت کے عمل کر سکے گا۔ اور اگر اللہ کے راستے میں جا کر کے اس کو دعوت دینے کا طریقہ نہیں سیکھا تو مقام پر آنے کے بعد اس کا جمنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کوشش کرے کہ ہمارے تمام ساتھی ان کو جو ہے پہلے نمبر بتایا جائے، پھر مقصد بتایا جائے، پھر ہر نمبر کے اوپر حدیث یاد کرے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان کے اندر یہ اعمال صفات کو لانے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، دعوت دینے کا سلیقہ بھی آئے گا اور ہچکچاہٹ دور ہو کر کے کہیں بھی جا کر کے یہ دعوت دے سکیں گے۔ ہمارا ہر ساتھی داعی بننا چاہیے، اس لیے کہ اگر داعی ہوگا تو دوسرے کی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ آدمی یا داعی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے، یا تو اپنی دعوت دوسروں کو دے گا یا سامنے والے کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں یہ جو اس کی مشق کرنا ہے کہ ہمارے تمام ساتھی داعی بنے، تو اس کے لیے 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے اپنی زندگی میں لانے کی محنت بھی ہے اور دعوت دینے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے۔ کوشش کریں ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے ہمارا کھانا بھی ہو جائے اور قیلولہ بھی ہو جائے، کھانا بھی ہو جائے قیلولہ بھی ہو جائے۔ اور قیلولہ کوئی 2-3 گھنٹوں کا نہیں ہوتا ہے، قیلولہ یہ من القلہ سے ہے، کم، قلت کے معنی تھوڑا، یہ تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کھانے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ جو ہے قیلولہ کر لیا اور ظہر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے سارے ساتھی جو ہے اٹھ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مقامی لوگ آوے اور آ کر کے جو ہے پھر جو ہے جماعت والوں کو جگاوے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو جگانے کے لیے گئے اور خود ہی سو جائیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ تو اس کے لیے نماز سے پہلے جو ہے اٹھ جانا۔ اب جو ہے کھانا بھی ہو گیا، قیلولہ بھی ہو گیا، اب ساتھی سارے چاقو چوپن ہوں گے۔ اب ظہر کی نماز کے بعد جس کے ذمہ اعلان کرنے کے بعد اب جو ہے مختصر بات کر کے جماعت کو نصرت کے لیے آمادہ کرنا۔ اس وقت میں 4 مہینہ چلنے کی تشکیل نہیں ہے، جماعت کی نصرت کے لیے ساتھیوں کو آمادہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جو نصرت کے لیے تیار ہو گئے ان کو آگے بڑھا دیا اور پھر تشکیلی جماعت بنا دے گے اور تعلیم بھی شروع کر دے گے۔ بعد میں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں 3 بجے 3:30 بجے تعلیم ہوگی، وہ تو مجمع چلا گیا، کہاں آئے گا؟ تو وہیں سے جو تعلیم شروع کر لے اور جو ہے تشکیلی جماعت بنا دے۔ اور دوپہر کی تعلیم عام طور سے فضائل صدقات کی ہوتی ہے اور فضائل صدقات میں یہ اس میں اس لائن کے مضامین ہیں کہ جس سے دلوں میں رفقت پیدا ہوتی ہے،
اور دلوں کے اندر آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے دھیان توجہ کے ساتھ میں تعلیم والا عمل یہ ہماری تربیت والا عمل ہے. اس کے لیے پورا مجمع تعلیم کے وقت میں تعلیم میں شریک رہے, اس وقت میں ملاقاتوں میں نہ جاوے. یہ تو یکسوئی کے ساتھ میں تعلیم میں بیٹھے اور اجتماعی طور پر بھی تعلیم سنے اور انفرادی طور پر بھی تعلیم کو جو ہے کتاب کا مطالعہ کرے. اس لیے کہ یہ داعی کا توشہ ہے, یہ داعی کا توشہ ہے. ہم دعوت دینے کے لیے جائیں گے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو بتاؤ کیا دعوت دیں گے, کیا دعوت دیں گے؟ اس کے لیے توشہ تعلیم کے راستے سے لینا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد ہمارا عمل ہوگا. عصر کی نماز کے بعد اگر گشت نہیں ہے تو کیا کرنا؟ بھائی یہ جو بیچ کی جو جگہ خالی ہے تو ذرا تھوڑے قریب آ جاؤ, اس لیے کہ مولانا آئیں گے تو پھر مجمع جو ہے تھوڑا منتشر ہوگا تو اچھی بات نہیں ہے. ذرا یہ آگے کی جو جگہ ذرا پھر کر لو, بھائی ذرا تھوڑی سی حرکت کر لو, تھوڑی حرکت کر لو, اللہ آپ کو بہترین بدلا عطا فرمائے. یہ آگے کی جگہ, یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پھر کر لو, ورنہ مولانا آئیں گے تو آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آ جاوے تاکہ مولانا سے مجمع جڑا ہوا ہوگا تو ان کے دل سے بات نکلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آ جاؤ آ جاؤ. یہ بیچ کا کھلا پور کر لو, یہ بیچ کا کھلا ذرا پور کر لیں. ہاں کچھ مجمع آ رہا ہے, کچھ مجمع اور بیٹھا ہوا ہے, ذرا تھوڑی حرکت کر لو, ذرا حرکت کر لو, حرکت کر لو, حرکت میں برکت ہے. عصر کی نماز کے بعد جس کے ذمہ بات ہے مختصر بات کر کے, کہ عام طور سے عصر کی نماز کے بعد لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے, دو دو کی جوڑی اس طرح بناوے کہ ایک جماعت ادھر سے آوے ایک جماعت ادھر سے آوے, اور جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر محنت کرے کہ جس محنت کے نتیجے میں ان کی تشکیلیں بھی قابو میں آئے گی, اور تشکیلیں قابو میں آنے کے بعد پھر جو ہے ان کو جو مغرب کی نماز کے بعد ہمارا جو گشت والا عمل ہوگا اس گشت والے عمل کے لیے ان کو آمادہ کرنا. اس طریقے سے عصر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد عام طور سے عمومی گشت ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد میں جو ہے جس کی ذمہ بات ہے 6 صفات کے دائرے کے اندر جو 6 صفات کے دائرے میں بات کریں, پکی ٹکی باتیں کریں, سنی سنائی نقل والی باتیں نہیں, بلکہ ہم نے جو دین بھر میں تعلیم کے حلقوں میں جو بات سنی ہے اس کو بات کریں. بات لمبی ہوگی تو تشکیل قابو میں نہیں آئے گی, مختصر بات ہوگی, مجمع میں طلب باقی ہو اور یہ جو ہے بات کو جو ہے روک لے. اس طریقے سے جو ہے اگر دین بھر میں عمومی گشت کے ذریعے سے, تعلیمی گشت کے ذریعے سے, تشکیلی گشت کے ذریعے سے ہماری اور ملاقاتیں ہوئی ہوگی اور یہ محنت ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے پہلے ہی دن میں جماعت پوری تیار ہو جائے, اور اگر پوری جماعت تیار نہیں ہوئی ہو سکتا ہے 5-6 ساتھی تیار ہو جائے. دوسرے دن اسی طریقے سے محنت کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے دن میں جماعت تیار ہو جائے گی. اور جماعت کا جائزہ لے لے کہ 4 مہینہ چلہ کیا نوعیت ہے. اگر ایک مسجد سے جماعت بن سکتی تو ٹھیک ہے, ورنہ 2-3 مسجدوں کو ٹارگیٹ بنا کر کے 2 دن یہاں قیام کر لیا, 2 دن دوسری مسجد میں قیام کر لیا. اس طریقے سے 3-4 مسجدوں میں قیام کر کے اپنی جماعت کو 4 مہینے کی چلے کی جماعتوں کی تشکیلیں کرنا, اور 3 دن کی تو نقد ہر مسجد سے جماعت نکالو, ہر مسجد سے 3 دن کی نقد جماعت نکالے, اور قوت انصار بڑھانا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ جہالت کے اندھیرے کٹے اور ہدایت کا نور سینوں میں آوے. اس لیے جو ہے 3 دن کی جماعتیں ہر جگہ سے نکالنا. اس طریقے سے ہمارے 2 دن میں محنت ہوگی. ایک تو جماعت کو نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد وصولی گشت کرنا ہے. پہلے دن میں جماعت مکمل ہو گئی تو جو ہے وصولی کر لے عشاء کی نماز کے بعد میں, آخری درجے میں فجر کی نماز کے بعد ان سب کو جمع کر لے. یہ دوسرے دن میں اس طریقے سے جماعت کو وصول کر لے. وصول کرنے کے بعد ان کے سامنے پوری ہدایات دے کر کے پھر ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنا. اس طریقے سے یہ نکالنے کی محنت کرنا, اور ہمارے تمام ساتھیوں کو سارے اعمال جو ہے تقسیم کر کر کے دینا تاکہ ہمارے تمام ساتھی ساری چیزوں کو سیکھ کر کے آئے. ورنہ بعد میں کیا ہوتا یہ ہے کسی کو جو ہے کھانا پکانے میں لگا دیا, اب یہ کھانا پکانے کے بعد اس کو کچھ نہیں آتا. ایسا نہیں, بلکہ سارے اعمال کو تقسیم کر کے باری باری دینا تاکہ ہمارے تمام ساتھی سارے کام کو سیکھ لے. اس طریقے سے استعمال کرنا. اسی کے ساتھ میں مسجد وال جماعت وہاں کے مقامی ساتھیوں کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے کام سکھانا, اپنے تعلیم میں شریک کرنا, اپنی ملاقاتوں میں شریک کرنا, مشورے میں شریک کرنا, تو ساتھ میں شریک رکھنے کے ذریعے سے وہ مانوس ہوں گے. اسی طرح اپنا دسترخوان وسیع رکھنا, چائے پر بلا لیا, ناشتے پر بلا لیا, تو یہ دسترخوان پر جو ہے سب جڑ جاتے.
اس طریقے سے جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اختلاط کے راستے سے فرمایا یہ کام ہوگا، محبت پیدا ہوگی اور محبت کے بعد آگے کی قربانی وجود میں آئے گی۔ اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کی تربیت ہو اور وہاں کی مقامی محنت زندہ ہو، وہاں سے نقد لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، اس کی محنت کرنا۔ اسی کے ساتھ دوستو بزرگوں، ہمارے 4 کاموں کے اندر ہمارا وقت لگے، دعوت میں، عبادت میں، سیکھنے سکھانے میں اور خدمت میں۔ یہ اعمال نبوت ہے، اعمال ہدایت ہے اور اعمال مساجد ہے۔ جتنا ہمارا ان 4 کاموں میں وقت لگے گا فرمایا دوسرے سے ہمارا وقت بچ جائے گا۔ ان 4 کاموں میں اپنا وقت لگائے۔ آدمی نماز میں یا تو قیام میں ہوتا ہے، یا رکوع میں ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتا ہے، یا قاعدے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم یا تو دعوت میں ہو، سیکھنے سکھانے میں ہو، عبادت میں ہو یا خدمت میں ہو، تو 4 چیزوں میں ہمارا وقت لگے۔ 4 چیزوں میں ہمارا کم سے کم وقت لگے، کم سے کم۔ بھائی ہم بشر ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، کھانے پینے میں بقدر ضرورت وقت لگے، اسی طریقے سے ضرورت کی باتوں میں بقدر ضرورت وقت لگے، اسی طرح سونے میں بقدر ضرورت وقت لگے۔ کہتے ہیں صحت مند آدمی کے لیے 6 گھنٹہ نیند کافی ہے، اس سے زیادہ سونا اپنی عمر کو ضائع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بشری تقاضوں میں بقدر ضرورت وقت لگے۔ زبان کے سوال سے بچنا، دل کے سوال سے بچنا اور کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہ کرنا، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، دل کے سوال سے، زبان کے سوال سے، کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا۔ ان چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ جو جماعتیں، جو حضرات اپنے مقام پر واپس جا رہے ہیں وہ اس نیت کے ساتھ میں جائے کہ مقامی اعمال کے ساتھ جڑ کر کے جو ہے ہم مقامی اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تاکہ جو ہے وہاں ہمیں آگے کی قربانی دینا ہمارے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔